بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب بندے کو ہم کسی نعمت سے نوازیں، کوئی چیز قیمتی اس کو عطا کریں تو وہ اس کو بیان کرے. ایک رخ ہوتا ہے اس کا. نعمتوں کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزاج بیان کیا. یہ قرآن کریم کی آیت سورہ ضحیٰ کی آخری آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بہرحال آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بخان اور بیان کیجئے. ایک جگہ حضور فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يَرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ. أَن يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ بندے کو جو نعمتیں ہم نے عنایت کی ہیں وہ نظر آنی چاہیے. اب یہاں پر ایک بڑی تھن لائن ہے، باریک، کہ تحدیث نعمت اس کا طریقہ یہ ہے. یہ کتاب اللباس کی روایت ہے. تو کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عنایت کی ہیں، صاحب استطاعت بنایا ہے، پھر وہ پھٹے کپڑے میلے کچیلے پہنے گھومتا ہے، تو پھر یہ ان نعمتوں کا کفران شمار کیا جائے گا. بلکہ حضور سے کسی شخص کے بارے میں یہی بات کہی گئی تھی، تبھی حضور نے یہ روایت ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کو جب نعمت دی ہے تو وہ نعمت نظر آنا چاہیے. لیکن بس تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ دکھاوے میں تبدیل نہ ہو جائے. یہ گمراہی اور گناہ کب بنے گا؟ مثلا آپ کو اللہ نے عنایت کیا، آپ نے قیمتی کپڑے پہنے، کپڑے پہنے، جب تک یہ نیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لائق بنایا تھا اس لیے میں نے ان نعمتوں کا استعمال کیا، کہیں نعمتوں کی توہین نہ ہو جائے اس لیے. ایسا جب تک سوچیں گے تو نگاہیں نیچی رہیں گی. اور جیسے ہی آپ یہ سوچیں گے کہ میرے جیسے پہنے کوئی نہیں ہے، کھیل ختم ہو جائے گا. یہی دکھاوا، یہی نام و نمود بن کر کے اور آپ کے لیے یہی عمل گناہ کبیرہ بن جائے گا. بہرحال یہ چونکہ تحدیث نعمت کی بات تھی اس لیے میں نے عرض کی. مجھے آج ایک بات ایسی عرض کرنی ہے جو خبروں سے ہی متعلق ہے. حالانکہ مضمون چل رہا تھا ولایت کا، لیکن میں بریک کر کے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک ملک کے وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں، ہندوستان میں مہمان ہیں اس وقت. پڑوسی ملک افغانستان کے وزیر خارجہ مولانا امیر علی متقی کل ہندوستان کے سفارتی دورے پر، سرکاری دورے پر آئے ہوئے ہیں. ویش بھوشا تو دیکھی ہوگی، برابر اس وقت میڈیا پر وہی خبریں چھائی ہوئی ہوگی. بڑی سی پگڑی ہے اور ٹخنوں سے بہت اونچا پاجامہ ہے. ان کے پروگرام کا جو سیٹ اپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کل 9 بجے دارالعلوم دیوبند پہنچیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ پیچھے ابھی خبریں جانتے ہوں انہیں معلوم ہوگا کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو مختلف طاقتوں کے قبضے میں رہا. کبھی یونان کے قبضے میں، کبھی ایرانیوں کے قبضے میں، اور کبھی عرب حکمرانوں کے قبضے میں، کبھی ترکوں کے قبضے میں، کبھی منگولوں کے قبضے میں. اور ابھی جلدی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ 1996 میں جب ان لوگوں نے خلافت قائم کی تھی، خلافت کا اعلان کیا تھا، تو دیکھیے ساری دنیا گھبراتی ہے کہ خلافت کا جو فارمیٹ ہے اگر وہ انٹروڈیوس ہو گیا، اگر وہ متعارف ہو گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا
تو پھر حکومت کا کوئی اور طرز اس پوری کائنات میں پسند نہیں کیا جائے گا۔ خلافت کا مطلب آپ بتائیے، مدینہ پورا سوتا ہے اور خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب پورے مدینے کا کوڑا لے کر کے پوری رات چکر لگاتے ہیں۔ 2000 کلومیٹر مدینہ منورہ سے یمن تک ایک عورت پورے زیورات سے لدی بندی چلی جاتی ہے اور کوئی ٹچ کرنے والا نہیں، کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں۔ اتنے پرامن ماحول کو دنیا کیوں نہیں پسند کرے گی؟ تو بہرحال اس ماڈل کو تعارف پر آنے سے پہلے اس کو بارودستان بنا دیا۔ ناٹو کی 32 ممالک کی افواج وہاں پڑی رہی، لیکن ان کی تاریخ یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کی اپنی زمین پر کسی کو قابض رہنے نہیں دیتے ہیں۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ہندوستان نے، جس کو کفر کی سب سے بڑی سرزمین کہا جاتا ہے، جس کو بت پرستی کی سب سے بڑی سرزمین کہا جاتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کفر کی سب سے بڑی آماجگاہ ہے، 33 کروڑ بتوں کی سرزمین ہے یہ، لیکن یہاں کا اسلام آج بھی پوری دنیا میں سب سے صاف ستھرا، شفاف اور خوبصورت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ کوشش یہیں سے ہوتی ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں بالکل پوری طاقت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ مدینہ اور مکہ بھی شامل ہے اس میں، آپ سمجھ لیجئے گا۔ بے شک فرائض میں ان کا بڑا مقام ہے کہ وہ فرائض کی ادائیگی میں، شاعر کے تحفظ میں، لیکن ان کا کمال کیا ہے؟ مدینہ منورہ کو رکھیے ٹاپ پر آپ بھائی، ان کے پاس یہ ایک بڑا کمال ہے کہ وہاں امام الانبیاء آسودہ خواب، یہ ان کی اپنی محنت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، تو اس پر وہ اکڑ نہیں سکتے ہیں، اور وہ ان کی پراپرٹی نہیں، پوری امت کے سر کا تاج ہیں وہ، تو دنیا اس لیے وہاں کھینچی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی کارکردگی میدان محشر میں جو ماپی جائے گی، ناپی جائے گی، وہ کیسے؟ آپ نے کیا کیا تھا دین کی خاطر؟ اپنی اولاد کو دین سکھایا تھا؟ پڑوسیوں کو دین بتایا تھا؟ یہ سارے سوالات آپ سے ہونا ہے۔ مدینے والوں نے کون سا ایسا تیر مارا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے اپنی موجودگی میں کہہ دیا تھا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ پورا مدینہ منورہ کفر سے، یہودیت سے، عیسائیت سے، کسی بھی دوسرے مذہب سے خالی کر کے ان کو دیا ہے، پھر وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کا آوازہ دے رہے ہیں۔ کمال کا ہے کا سن لیجئے گا دھیان سے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں۔ 33 کروڑ بتوں کی دھرتی ہے، چاروں طرف سے یلغار ہے، اذان کی آواز بلند نہیں ہو سکتی، مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز باہر نہیں آنا چاہیے، مدرسہ نہیں چلے گا، گوشت نہیں کھاؤ گے۔ ان ساری دبش کے باوجود اشہد ان لا الہ الا اللہ کا غلغلہ بلند کیا ہے، دین کا تعارف کروا کے رکھا ہے۔ یہ ہے کمال، یہ ہے وہ کردار جس کو میدان محشر میں نوٹ کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ گنگا کا کنارہ جہاں بتوں کے جیکارے ہیں، ہر وقت شنکھ اور بھجن کی آوازیں ہیں، اس بیچ میں کلام الہی کی تلاوت اور اس کے آوازیں بلند کرنا، یہ کمال ہے۔ ان کا کیا کمال ہے؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اور نیچے چلے آئیے آپ، ہندوستان کی کسی مسجد کا مؤذن بوڑھا تو ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، بغیر داڑھی کے نہیں ہو سکتا۔ سنتوں پر، واجبات پر، شعائر پر، شناخت پر، تشخص پر اتنی گہری نظر، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور وہاں مسجد نبوی کا امام ہی کلین شیو ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ سنتوں پر، نبی کے طور و طریق پر، نبی کی باریک سے باریک اور معمولی سی معمولی تعلیم پر ہمارے علماء نے اتنی گرفت بنا کے رکھی ہے۔ یہ اصل میں علماء دیوبند کا خاصہ، ہم بتلا دیں آپ کو، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، ان کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر دین کی پاسبانی اور دین کی پہرےداری اور دین کو صحیح شکل میں باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو منتخب کر لیا۔
یہی بیان کرنے کے لیے میں نے مضمون چھڑا ہے آج کا، کہ اس ادارے کی اپنی قیمت اور وقعت کیا ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ وہ سیرت پر کتنی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ جب ایڈمیشن ہوتا ہے اور ایڈمیشن میں بچہ ایڈمیشن ٹیسٹ پاس آؤٹ کر لیتا ہے تو اس کے بعد فارم فل اپ کیا جاتا ہے۔ فارم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اس میں ایک کالم ہے وضاقتہ، یعنی اس کی جو ویش بھوشا ہے، اس کا جو لباس ہے اور اس کی جو شکل و شباہت ہے وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ایک بہت سخت مزاج استاد اس کام کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ فارم اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس کے بعد چیک کرتا ہے۔ ٹوپی اتار کر کے بال چیک ہوں گے، یہاں پہ بڑے اور یہاں پہ اگر چھوٹے ہیں تو فارم پھینک دے گا، پورا گھٹا کے آئیے۔ چھوٹے بڑے بال آج بھی شرعاً درست نہیں ہے رکھنا، دھیان رکھیے، یہ فتویٰ ہے۔ اس کے علاوہ یہ پائجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے کہ نہیں، پائجامہ کھینچ کے دیکھیں گے کہ یہ اس وقت ٹیسٹ کے ٹائم گھسیڑ لیا ہے یا باقاعدہ اتنا ہی سلایا گیا ہے۔ سلائیے اتنا اونچا سلانا ضروری۔ مثلا کسی درزی کے لیے کسی مسلمان کا پائجامہ یا پینٹ ٹخنوں سے نیچا سلنا حرام ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ کو یہ باتیں بڑی عجیب سی لگیں گی، لیکن ہم آپ عرض کر رہے ہیں کہ ہر شخص کو شریعت کے مسائل زمین پر قائم کرنا، نافذ کرنا، یہ اس کی ذمہ داریوں میں، اس کی مخالفت کا ذرا سا بھی حصہ بنے گا مجرم ہے۔ تو یہ سب کچھ وہاں کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ حالات یہ ہیں کہ سنتوں کے مطابق ہمارے مسلمانوں پر امام موجود ہیں، قلوب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اعمال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انجام پاتے ہیں، لیکن جو اسٹینڈرڈ درکار ہے وہ ابھی تک ہندوستان نے مینٹین کر کے رکھا ہوا۔ ہندوستان کے مؤذنین اور ہندوستان کے ائمہ، ان سارے جتنے بھی پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان 1919 میں آزاد ہوا ہے برطانیہ کے تسلط سے۔ اب میں بہت پیچھے تاریخ میں چلا جاؤں گا تو بات پھیل جائے گی۔ یہ آزادی بھی دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم کی دین ہے۔ ایک شخص کو وہاں بھیج کر کے مولانا عبید اللہ سدھی کو پورا وہاں سسٹم بنوایا ہے، وہاں باقاعدہ ایک فوج آزادی ہند کے نام سے قائم کروائی ہے، اور اس کے بعد وہی دھیرے دھیرے نتیجہ دے گئی۔ یہاں تو اگر تحریک ریشمی رومال کامیاب ہو جاتی تو دونوں ایک ساتھ آزاد ہوتے، لیکن تحریک ریشمی رومال یہاں ناکام ہو گئی، وہاں کامیاب ہو گئی۔ 1919 میں وہ آزاد ہو گیا وہ ملک، بات سمجھ رہے؟ تو اس کا بھی احسان وہ اپنے کاندھوں پر سمجھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا اسٹوڈنٹ، پہلا طالب علم محمود حسن دیوبندی، جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، جنہوں نے جمعیت علماء کی بھی بنیاد ڈالی تھی، اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جب برادران وطن برابر مخبری کر کے ہمارے سارے منصوبوں پہ پانی پھیر دیتے تھے، تو پھر ان کو ساتھ میں کھڑا کر کے موہن داس کرم چند گاندھی کو لا کر کے ان کو پورے ہندوستان میں لے جا کر کے گھما کر کے متعارف کروا کر کے، اور پھر اس کے بعد یہ فارمولہ بنایا تھا کہ دونوں مل کر کے اس ملک کو آزاد کروائیں۔ تو وہ بھی کوشش انہی کی تھی، اور یہاں بھی یہ کوشش بھی انہی کی تھی۔ اس کے علاوہ اس ہندوستان کے اندر جتنے بھی اصلاحی کام ہوئے ہیں، یعنی پیچھے سے جو چیز گڑبڑ چلی آ رہی تھی، مثلا تصوف صوفیزم، اس نے ایک بڑا عجیب سا رخ اختیار کیا ہوا تھا، جوگی پیدا ہوتے تھے، تو اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت سے باقاعدہ منقع کیا، کیا چیزیں غلط ہیں، یہ پیری مریدی کے نام پر ڈھونگ سوانگ ان سب کو الگ کیا، اور کتنا ویلڈ ہے احسان و سلوک کے نام پر، وہ بھی انہوں نے کیا۔ وہ شاگرد کس کے ہیں؟ حضرت شیخ الہند کے۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم، اس کے جو شاگرد ہیں وہ ہر میدان میں، یہ پوری یہ تبلیغی جماعت آپ کو دکھائی پڑ رہی، یہ ان کے ایک شاگرد کی دین ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ تو جس میدان میں اپنا شاگرد بھیجا ہے وہ سرمور ہوا ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اپنی خدمات ہیں دین کے تمام میدانوں میں۔ انہی کا ایک شاگرد جا کر کے پڑوسی ملک میں جب تقسیم ہوا تو وہاں کا مفتی اعظم بنا جا کر کے، مفتی شفیع صاحب،
مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو یہاں جب تک تھے تو مفتی اعظم ہند تھے، وہاں جانے کے بعد مفتی اعظم پاکستان ہوئے، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو بہرحال دارالعلوم دیوبند نے یہاں دین کے شعبوں کو زندہ رکھا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو، مثلا 12 ربیع الاول کا جلوس ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ یہ غیر شرعی ہے، تو غیر شرعی ہے، دنیا کرتی رہے، غیر شرعی ہے، اس لیے کہ اگر اس کو شرعی قرار دیا جائے گا تو حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ جھنڈے اور بینر والی محبت کا انجام دیکھا آپ نے۔ میں نے 12 ربیع الاول کو یہیں بیٹھ کر کے کہا تھا کہ یہ جھنڈے اور بینر والی محبت کسی کام کی نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے کس انجام کو پہنچی ہے، وہ بینر والی محبت۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت افغانستان کے وزیر خارجہ فورن منسٹر یا ودیش منتری ہندوستان کے سرکاری مہمان ہیں۔ کل کا ان کا پروگرام یہ ہے کہ وہ 9 بجے دارالعلوم دیوبند پہنچیں گے۔ دارالعلوم دیوبند اگلا جو جملہ ہے اس کو بتلانے کے لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی آپ کی خدمت میں بات چیت کی ہے۔ اس ادارے کی اہمیت کیا ہے، اس درسگاہ کی اہمیت کیا ہے کہ وہ 9 بجے دیوبند پہنچنے کے بعد میں 11 بجے سے آخری پیریڈ شروع ہوتا ہے جس میں بخاری شریف کا درس ہوتا ہے۔ اب آ کے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ بخاری کا درس دیں گے آ کر کے۔ وہ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم، جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی ہیں، کلپتی ہیں، اور ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، یعنی بخاری پڑھاتے ہیں، 11 بجے سے ان کے سبق میں بیٹھ کر کے وہ حدیث کی اجازت لیں گے۔ یعنی دارالعلوم دیوبند کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے، اور اس پروگرام پر، ان کے اس شیڈول پر بہت ادھم مچ رہا ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارا مشرب اور مسلک، ہمارا تھاٹ آف اسکول دیوبند ہے، تو اس پر بہت واویلا ہوا تھا۔ مولانا محمود مدنی صاحب سے بہت لمبی چوڑی سوالات کی ایک قطار تھی، کہا گیا تھا کہ آپ لوگ طالبانی ہیں، طالبانی مزاج رکھتے ہیں، فلانا ڈھمکا۔ بہرحال جو کچھ بھی کہا، جو جواب دیا گیا، اس سے لینا دینا نہیں۔ میں اس وقت صرف دارالعلوم دیوبند کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے آ کر کے وہ باقاعدہ طلبہ کے ساتھ درسگاہ میں بیٹھ کر کے کتاب کھول کر کے حدیث کی اجازت لینے کے لیے سبق پڑھیں گے۔ یہ ہندوستان میں موجود آپ کے ادارے کی اپنی اہمیت ہے۔ وہ ہندوستان جو کفر کی سب سے بڑی سرزمین ہے، وہ ہندوستان جہاں سب سے زیادہ بت پوجے جاتے ہیں، جو سب سے بڑا کفرستان ہے، جہاں 33 کروڑ بتوں کی پرستش ہوتی ہے، وہاں ایک وزیر خارجہ آ کر کے حدیث کا ایک درس لے گا اجازت کے لیے۔ اجازت کیا ہوتی ہے، اس کو ہم ذرا سے سمجھا دیں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہر شخص بیان نہیں کر سکتا، اجازت نہیں ہے۔ وہ شخص بیان کر سکتا ہے جو یہ بتلا سکے کہ میں نے یہ بات فلاں سے سنی ہے اور فلاں نے مجھے بیان کرنے کی اجازت دی ہے، اور انہوں نے اپنے پاس سے نہیں کہی بلکہ انہوں نے ان سے سنی تھی، انہوں نے ان سے سنی تھی، انہوں نے ان سے سنی تھی۔ یہ سلسلہ حضور تک پہنچانے کی جس کی دم ہو، وہ شخص حدیث بیان کر سکتا ہے، اس کو اجازت کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ سندیں الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں۔ مثلا انہوں نے افغانستان میں بخاری پڑھی بھی ہے اور وہ پڑھاتے بھی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، تو اب یہ اساتذہ کس معیار کے ہیں؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنی سیرت، اپنے کردار اور اپنے مقام کے اعتبار سے، جلالت شان کے اعتبار سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ سندوں کی اجازت لیتے ہیں۔ جیسے مجھے خود اپنے آپ تقریباً 15 طریق سے 15 اساتذہ سے اجازت حاصل ہے۔ تو میری اپنی سند کہ میں نے شیخ نصیر صاحب سے بخاری پڑھی ہے، انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی سے، اور انہوں نے حضرت شیخ الہند سے، انہوں نے حضرت نانوتوی سے، انہوں نے حضرت شاہ اسحاق سے، اور اسی طرح سے اوپر جائے گا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر سے یہ سند نکلے گی۔ تو اب ان کے پاس افغانستان میں اپنا پڑھا ہوا سبق اور اپنے اساتذہ کی تو سند ہے، لیکن سب سے اعلیٰ سند دارالعلوم دیوبند کی مانی جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وہ وہاں بیٹھ کر کے حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی سے حدیث کی اجازت لیں گے۔ اور آپ بات کر رہے ہیں یہاں کی، ہماری سند اتنی قیمتی ہے
کہ ابھی 2017 کی بات ہے غالباً، مفتی تقی عثمانی صاحب جدہ میں موجود تھے، تو تمام جتنے بھی 17 ائمہ ہیں مسجد حرام کے اور مسجد نبوی کے، سب کے ساتھ آ کر کے سامنے بیٹھ کر کے حدیث کھول کر کے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے حدیث کی اجازت لی۔ یہ سند کہلاتی ہے، یعنی سند کی اجازت۔ کوئی آدمی چاہے کھڑا ہو کر کے حضور کے الفاظ نقل کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم کہہ کر کے آپ بیان کر سکتے ہیں، حدیث بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس پر اتنی سخت حضور کی طرف سے وعید ہے، من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی تھی، وہ سمجھ لے کہ اس کی جہنم میں سیٹ ریزرو۔ اور یہ روایت پورے ذخیرہ احادیث میں سب سے مضبوط سند کی ہے، متواتر ہے۔ تو میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسا ادارہ اور درسگاہ موجود ہے، آپ کمپلیکس فیل نہ کریں کہ آپ یہاں کفرستان میں چاروں طرف سے آپ کے اوپر یہ الغار ہے، آپ کی دینی شناخت کو مٹانے کی کوشش ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا مقام یہ ہے کہ کسی ملک کا وزیر خارجہ آ کر کے آپ کی درسگاہ میں طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر کے یہاں کے اساتذہ سے ایک سبق پڑھنا چاہتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شیڈیول ہے کل کا، کل وہاں جو پورا نظام ہے لائیو خود دیکھیں گے آپ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عنایت کیا ہے سب کو۔ اب مدینے والے اگر چاہیں کہ وہ دعوت و ارشاد کا کام کریں تو کہاں لے جائیں گے وہ؟ تو سارے کے سارے ان سے بڑے بڑے ولی وہاں موجود ہیں، سارے کے سارے احادیث کے جاننے والے موجود ہیں، وہ کسے بتلائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو عنایت کی ہے، سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس کی ناقدری تو بہت کی ہے۔ ہم اپنا پیغام اپنے یہاں دل تک نہیں پہنچا سکے ہیں، شریعت کا سنا ہوا پیغام اپنے اوپر نافذ نہیں کر پائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور نافذ کیے ہوئے قانون اور آئین کو ہم اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر نافذ نہیں کر پائے ہیں، تو ہم باہر کیا نکلیں گے؟ تو یاد رکھیے اس ناقدری کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی کہ آپ کو خدمت کا ایک میدان دیا گیا تھا، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی نرم روی سے، اپنی خدمت خلق سے اور اپنے آچرن اور اپنے سنسکار سے اسلامی تعلیمات کو بروئے کار لا کر کے آپ نے برادران وطن کو اپنے قریب نہیں کر پایا اور انہیں اسلام کی مٹھاس اور اس کی روشنی نہیں پہنچا پائی۔ یہ سوال سب سے خطرناک بنے گا، یاد رکھیے گا۔ ایسا موقع کسی کو حاصل نہیں ہے دنیا میں اس طرح کا موقع کسی کو حاصل نہیں جس طرح کا موقع آپ کو حاصل ہے۔ بہرحال آج کی خبر صرف اتنی تھی کہ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عنایت کی ہیں ان نعمتوں کی قیمت باہر والے جانتے ہیں، آپ خود ناواقف ہیں۔ تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ جو میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اور بیان بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں نعمت ہوتی کیا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم نعمت کیا ہے۔ بہرحال یہ بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس علم حدیث کا اتنا معتمد اور مستند سرچشمہ ہے، آپ کے پاس اتنی مستند درسگاہ ہے کہ باہر سے آنے والا کوئی وزیر خارجہ وہاں بیٹھ کر کے ایک سبق پڑھنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، اور اپنے سرکاری دورے میں نمبر 1 پر اس پروگرام کو رکھے ہوئے۔ بھائی تو بلایا ہے ملک نے، تو وہ ملاقات تو وہ پروٹوکول ہے، وہ تو سرکاری ملاقات ہے کہ سفارتی امور میں بات چیت ہوگی، لیکن اگلا جو مرحلہ ہے وہ انہوں نے وہ طے کر دیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی پاسبانی اور حفاظت اور ان کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما دے۔ جو بھی دین کے سرچشمے یہاں موجود ہیں ان تمام سرچشموں کی اپنی خدمات کے ذریعے سے حفاظت کی توفیق مرامت فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔